السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کی بک ہے، اس کا جو چیپٹر نمبر 96 ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو اس کا عنوان ہے پام ٹری۔ تو چلیں ہم پہلے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، متن پڑھتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے جی کہ باغ میں ایک پام ٹری کا درخت تھا جس کی زندگی کسی بڑے منظم انسان کی طرح تھی۔ یہ دو یا تین پتے نکالتا، جب یہ بڑے ہو جاتے تو دو تین پتے اور نکل آتے، نئے پتے آنے پر پرانے پتے بوسیدہ ہو کر گر جاتے۔ اسی اثناء میں اس کا تنا تھوڑا لمبا ہو جاتا۔ تنا لمبا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے تنے کو نیچے سے موٹا بھی کرتا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جڑ بھی زمین میں مضبوط ہوتی رہتی۔ یہ پام ٹری اسی طریقے سے بڑھتا رہا، نئے پتے نکالتا، پرانے اور بوسیدہ پتے گرا دیتا، تنے کو لمبا اور موٹا کرتا اور جڑ کو مضبوط کرتا، اور یہ کام مسلسل کرتا رہتا۔ چند سالوں میں یہ پام ایک مضبوط، خوشنما اور قدآور درخت بن گیا۔ اشارہ ارتقاء اور ترقی نظم اور تسلسل کے ساتھ ہو تو انسان ایک دن اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ اس کا یہ گرافک ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کھجور کا درخت ہے، پام ٹری ہے۔ تو اس کا جو تنا ہے یہ آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہا ہے۔ کچھ پتے اس کے جو ہیں یلو بھی ہیں اور کچھ گرین بھی ہیں۔ تو اس میں جو انہوں نے سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ ارتقاء، ترقی، نظم اور تسلسل کے ساتھ انسان ایک دن اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ اب مجھے اس میں یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ جو درخت ہے اس کا کیا مقصد انہوں نے بتایا ہے، جس کی زندگی کسی بڑے منظم انسان کی طرح تھی۔ یہ دو یا تین پتے نکالتا، بڑے ہو جاتے دو تین۔ تو میں جو اس سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ بھی ایک پام ٹری کی طرح ہو سکتی ہے کہ انسان نئی عادتوں کو اپنائے اور پرانی عادتوں کو سائڈ پہ کرے۔ اگر اس کی کوئی ایسی بری چیزیں ہیں جس سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے ان کو سائڈ پہ کر کے اچھی عادتوں کو اپنائے، اور اس طرح سے وہ گروتھ کرتا چلا جائے گا۔ گروتھ تو خیر آٹومیٹک ہو رہی ہے، مطلب گروتھ نہیں ہو رہی، بیسیکلی ہم لوگ ایک ٹائم میں سے گزر رہے ہیں۔ مطلب انسان کی جو ایج ہے جس دن وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سٹارٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ پہلے ایک چاند کی طرح، جس طرح ایک چاند ہے تو زیرو ہوتا ہے پہلے، پھر وہ 14ویں کا چاند بنتا ہے تو وہ 14 پورا مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ نیچے جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کی جو عمر ہے وہ بھی مسلسل بڑھتی رہتی ہے۔ 40 سال اگر ہم اس کو لیں گے 50%، 40 سال کا جو انسان ہے وہ مسلسل بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ 40 سے جب نیچے جاتا ہے 41 42، تو مطلب اگر ہم 40 کو لیں کہ وہ 14ویں کا چاند ہے انسان، اور 40 سے نیچے اگر ہم لیں تو وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، ڈکلائن کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مسلسل گھٹنا ہے اور بڑھنا ہے، یہ ٹائم کی رفتار جو ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ایک بہترین انالائزر بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ ہو یا ایسی ایک صلاحیت ہو کہ جو ہم اپنے آپ سے نکل کر تھوڑے سے فاصلے سے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، کیا چیزیں ہم
امپروو کر سکتے ہیں، اپنے زندگی کا مقصد اگر کچھ ہے تو اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے پلاننگ کر سکتے ہیں، کچھ جو عادتیں ہم نے بھلانی ہیں وہ بھلا سکتے ہیں، کچھ نئی عادتیں اپنانی ہیں وہ اپنا سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم پرانی عادت، جس طرح یہ پام ٹری ہے، اس کے جب پتے تھے وہ گرتے تھے تو وہ نئے پتے آ جاتے تھے، یا نئے پتے آتے تھے تو پرانے گرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہم اگر اپنے آپ کو جس وقت تک ہم اس اپنے جسم میں موجود ہیں اس وقت تک ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں مسلسل، اور اگر ہمیں موقع ہی نہ ملے امپروو کرنے کا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زندگی ہم نے ضائع کر دی یا ختم کر دی۔ تو یہ بہت بڑا گولڈن چانس ہوتا ہے زندگی جو ہے۔ ہم بیسیکلی جو دنیا میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم اپنی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ جب ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ کے اوپر، اس کے اندر ایک بندہ تھا، فقیر تھا، کوئی مانگنے والا تھا اس طرح۔ تو ایک بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، تو موٹر سائیکل والا بندہ جو تھا اس نے موٹر سائیکل روکی ہے، اور آ کے اس نے ایک فقیر کو، جو کہ معذور بھی تھا، نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس کو آگے اس نے مارنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں نے اس کو آ کے چھڑایا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ جو انسان اس کو مار رہا تھا وہ مالی اعتبار سے بھی اس سے بہتر تھا، ذہنی اعتبار سے بھی اس سے بہتر تھا، اور جسمانی اعتبار سے بھی بہتر تھا، ہر لحاظ سے اس سے بہتر تھا۔ تو وہ آ کے اس کو مار کیوں رہا تھا؟ ایک کمزور انسان کے اوپر ہاتھ اٹھا کے وہ بندہ کیا ثابت کر رہا تھا؟ تو ابھی تک جتنی بھی اس کی ایج تھی، سپوز کہ اس کی ایج ہے جی 35 سال، 35 سال کا آدمی ایک بندے کو مار رہا ہے، تو اس 35 سال کے عرصے میں اس نے اپنے آپ کو کیسے کنڈکٹ کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو کیسے تعمیر کیا ہے کہ اس سے یہ فیصلہ سرزد ہوا ہے۔ کل بھی میں ایک جگہ بات کر رہا تھا کہ جیسے جیسے ہم لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہم اپنی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو باڈی ہے ہماری، یہ ہماری ایک گاڑی کی مانند ہے جس کو ہم چلاتے ہیں۔ اگر میں اٹھ کے جانا چاہتا ہوں کسی جگہ میں تو میں اس باڈی کے ساتھ ادھر جا سکتا ہوں، میں اس باڈی کے ساتھ گاڑی چلا سکتا ہوں، اس باڈی کے ساتھ میں لکھ سکتا ہوں۔ لیکن جو فیصلہ ہے وہ میری شخصیت کرتی ہے کہ میں نے کسی سے بدلہ لینا ہے، کسی کو معاف کرنا ہے، میں نے کنجوسی کرنی ہے، میں نے لالچ کرنی ہے، میں نے کسی دوسری باڈی کو دیکھ کے اپنے اندر حسد کا بازار گرم کرنا ہے۔ تو یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ میری شخصیت کر رہی ہوتی ہے، اور ہم جیسے جیسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یہ شخصیت ہماری بن رہی ہوتی ہے، اور یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہوتی ہے کہ ہم کیا چیز بننا چاہتے ہیں۔ آیا ہمارے اندر ایک تکبر ہے کہ جو دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا کر رہا ہے، یا ہم سیلف لیس ہیں، یا ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو یہ ایک بہت خوبصورت ایک تحفہ ہے زندگی جو ہے ہماری، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کے دی ہے۔ ایکسکیوز می۔ تو یہ جو زندگی ہے اس کی باغ دوڑ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ زیرو سے سٹارٹ کر کے جیسا ہم بننا چاہتے ہیں ویسا ہم بن سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو بندہ جس نے موٹر سائیکل سے اتر کے اس کو مارا تھا وہ بندہ کسی اور ڈائمنشن میں یا کسی اور طریقے میں اس بندے سے بہت بہتر ہو سکتا ہے کہ جو ایک محل میں رہنے والا آدمی جو بظاہر ہمیں خوشحال نظر آتا ہے، یا ایک بلینئر، ایک ارب پتی آدمی جو بظاہر ہمیں خوشحال نظر آتا ہے، اور ایک دنیا کے غریب ترین پسماندہ ملک میں بیٹھے ہوئے آدمی سے جو انر جو اس کی بینگ ہے، جو کہ اس سے ایکشن کروا رہی ہے، جو ایکچول میں شعور ہے، ٹھیک ہے، ایک ارب پتی کا شعور اور ایک غریب ترین آدمی کا شعور، ہو سکتا ہے کہ غریب ترین آدمی جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا ڈیولپ کر لیا ہو، اچھے طریقے سے ڈیولپ کر لیا ہو، اور جو ارب پتی آدمی ہے اس کے اوپر دولت
نے آ کر اس کا جو شعور ہے وہ ختم کر دیا ہو، اس کی لالچ اس سے فیصلے کرواتی ہو. تو جو ہمارے اندر انسٹنکٹس ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، یہ جذبات ہم سے فیصلہ کرواتے ہیں. یا تو ہمارے اندر جو رحم ہے، جس طرح اپنا ایک قرآن پاک کی آیت بھی ہے نا کہ مجھے آیت یاد نہیں ہے، اس کا ترجمہ مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے، اس غصے کے اوپر رحم جو ہے وہ حاوی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے اندر جو ہے سیم چیزیں ہیں. اگر ہمارا رحم جو ہے وہ اتنا سا ہے اور غصہ ہمارا اتنا ہے، تو پھر غصہ ہی جو چیز غالب آتی ہے وہی انسان بن جاتا ہے آخر میں. ٹھیک ہے. تو ہم کیا بننا چاہتے ہیں، اس کی کنجی ہمارے پاس ہے. بہرحال یہ ہمیشہ کی طرح جو ٹاپک تھا اس سے میں آگے چلا گیا ہوں، اور یہ پام ٹری کی بات ہو رہی تھی. تو بہرحال یہ بڑھوتری کی بات تھی، تو میں خیر چلیں اس کے ساتھ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے ساتھ ملا سکتا ہوں اس ٹاپک کو. ٹھیک ہے. حالانکہ میں ڈائگرس کر گیا ہوں کمپلیٹلی. آئی ایم مطلب آئی ہیو ٹو بلیم مائی سیلف فار دیٹ کہ ہمیشہ میں ٹاپک سے ادھر ادھر چلا جاتا ہوں. بہرحال ہمارا ٹائم تقریباً 11 منٹ ہو گئے ہیں اس ویڈیو کے، تو اس کو اب ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.